بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آپ کو آج کے اس ویڈیو سیشن میں موسٹ ویلکم۔ اسٹوڈنٹس آج ہمارا 7th لیکچر ہے سوشیالوجی کے سبجیکٹ پر۔ اس سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم نے اسی ٹاپک پہ یہ کہ یونیورسٹی کا جو ٹاپک نمبر 6 ہے، یونیورسٹی کی جو کورس آؤٹ لائن ہے، چاہے وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر ہو اور چاہے وہ یونیورسٹی آف پنجاب ہو، تو اس میں ٹاپک نمبر جو 6 ہے اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ویسے شیئر کر چکا ہوں وہ ٹاپک، یعنی جس میں ہم نے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا۔ یہ تو بہرحال آپ کو پیپر میں آنی ہی آنی ہے۔ یہ 5 مارکس کے کوشچن میں لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیفینیشن کا سوال ہی آنا ہے، کیونکہ یہ چیپٹر آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اور اس میں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کا ایک کوشچن پہلے ڈسکس کر لیا ہوا ہے، اور آج ہم اس کا دوسرا کوشچن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، جس میں ہم اس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے، اس کی خصوصیات کو دیکھیں گے، اس کے فیچرز کو دیکھیں گے۔ یعنی سوشل اسٹریٹیفیکیشنز کی ڈیفینیشن 5 مارکس کی، یعنی 5 مارکس کی آپ کو آئے گی، اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ بھی پیپر میں آئی ہوئی ہیں چونکہ، اور جیسا کہ یہاں پہ میں نے اینول 2022 کا ایک پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس میں دیکھیں تو ڈیفائن سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی 5 مارکس کا، اور آگے جو لینتھی کوشچن ہے اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس بریفلی ایکسپلین ہاؤ پاکستانی سوسائٹی از اسٹریٹیفائڈ، یہ بھی بریفلی ایکسپلین کیجئے کہ کیسے پاکستانی معاشرہ تقسیم شدہ ہے، درجہ بندی میں بٹا ہوا ہے، تقسیم کیا گیا، اسٹریٹیفائڈ ہے بائی پرووائڈنگ سوٹیبل ایگزامپلس، اور کہتا ہے کہ سوٹیبل ایگزامپلس دیتے ہوئے اس کو ایکسپلین کیجئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے کیونکہ سلیبس میں یہ ہمارے انکلوڈڈ ہے۔ اس چیپٹر سے بھی ظاہری بات ہے کہ 1 یا 2 سوال جو ہے وہ آتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا۔ ہمارا چیپٹر نمبر 6 ہے، آپ نوٹ کر لیجئے یونیورسٹی کی آؤٹ لائن میں۔ تو اس میں آئیے اسٹوڈنٹس اس کا آغاز کرتے ہیں اس کے جواب کا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ آپ کے لیے ڈسکس کرنی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، مٹیریل جو ہے میری کوشش ہوتی ہے، میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ آسان سے آسان زبان میں جو ہے اپنے تمام تر جو ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے اس کو برے کار لاتے ہوئے آپ کے لیے آسان سے آسان زبان میں مٹیریل آپ کے لیے میں ایزی ورڈنگ میں، جیسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اور ہیڈنگس بھی بتاؤں اور آپ کو پریزنٹیشن کا طریقہ بھی بتاؤں، یعنی آپ کو میں پریزنٹیشن بھی دیتا ہوں اپنے ان ویڈیوز میں۔ تو یہ پوری کی پوری پلے لسٹ اسٹوڈنٹس سلیبس میں مطلب میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے۔ اس میں 6 لیکچرز کی میں یہاں پہ اس کے جب ڈسکرپشن باکس ہے اس کے اندر میں اس کی ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنکس جو آپ کے لیے میں شیئر بھی کر دوں گا، تو آپ پہلے 5 ویڈیوز دیکھ لیجیے گا۔ خاص طور پہ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس سے پہلی والی جو میری سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھنی ہے۔ سوشل کا مطلب کیا ہے، اس میں 2 ورڈ چونکہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا ہمارا سوال ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹاپک سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹاپک ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ تو یہ دونوں ٹرمز کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ٹرمز ہیں کیا۔ پہلے پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو ڈسکس کر دیا آپ کے لیے، کیونکہ یہ سوال ایک اور اس کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے آیا ہوا ہے، تو اس میں بھی میں نے ڈسکشن کرنی ہے۔ تو سوشل مین سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی۔ سوشل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس کا تعلق معاشرے سے ہو وہ سوشل کراتی ہے، یعنی اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا سوسائٹی از کالڈ سوشل، یعنی معاشرے سے کسی بھی چیز کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو ہم سوشل کہتے ہیں۔ اور اسٹریٹیفیکیشن کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اسٹریٹیفیکیشن کا میں نا، اسٹریٹیفیکیشن ایک ناؤن ہے، اس میں دیکھیں یہ اینڈ پہ TION لگا ہوا ہے، یہ اسٹریٹیفائی سے لفظ نکلا ہوا ہے، تو اسٹریٹیفیکیشن تو یہ ایک ناؤن ہے جسے ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ اسٹریٹیفیکیشن از دا ناؤن آف دا ورڈ اسٹریٹیفائی، یہ ایک ورب ہے جی اسٹریٹیفائی، اس سے یہ ایک ناؤن نکالا گیا وچ مینس ٹو ارینج ان لیئرس، جس کا مطلب ہوتا ہے لیئر میں، تہوں میں کسی چیز کو ترتیب دینا، اور لیولز یا مختلف لیولز میں کسی چیزوں کو رکھنا، اس کو ترتیب دینا، اس کو ارینج کرنا۔ کیونکہ اسٹریٹیفائی کا جو لفظ ہے بیسیکلی یہ ایک لیٹن ورڈ ہے اسٹریٹیفائی، اور یہ ایک اصل میں اسٹریٹیفائی لفظ بھی کس سے نکلا ہے، ایک لاطینی لفظ اسٹریٹم سے نکلا ہے، جس کا معنی لیئر ہوتا ہے، یہ کورنگ ہوتا ہے۔ یہ جیالوجی آپ نے جسے ارضیات کہتے ہیں، زمین سے ریلیٹڈ جو علم ہے، اس میں یہ زمین کی جو مختلف تہیں ہیں نا، اس کے لیے وہ جو درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، نیچر نے، قدرت نے کی ہے، اس کے حوالے سے یہ لفظ بایولوجیکلی بھی یوز ہوتا ہے، یعنی جیولوجیکلی، یعنی جیولوجی کے حساب سے بھی یہ ورڈ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی لیئر ہوتا ہے، جس کا معنی کورنگ ہوتا ہے۔ تو اب اس سے مراد کیا ہو گیا، یعنی سماجی طور پر آگے یہ لیئرز بنانا کیسے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو دیکھتے ہیں، یعنی دونوں ورڈوں کو ملا کے ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا آئی اور اس سے ہم نے مفہوم کیا نکالا۔ دا ڈویژن آف دا سوسائٹی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے کی تقسیم، وہ جو لیئر آپ نے بتایا نا، لیئر کرنا یا لیول کسی چیز کا بنانا، درجہ بندی کرنا، ڈویژن کرنا، تقسیم کرنا،
دا ڈویژن آف دا سوسائٹی ان ڈفرنٹ لیئرز از کالڈ سوشل اسٹریٹیفیکیشن. اگر آپ معاشرے کو مختلف لیئرس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اسے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کے جب ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں مختلف کیٹیگریز کے لوگ نظر آتے ہیں, مختلف کیٹیگری کے لوگ نظر آتے ہیں. کوئی امیر ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے تو کوئی ان پڑھ ہے, کوئی ہیو ناٹس ہے تو کوئی ہیوز ہے, کوئی امیر بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ کوئی غریب ہے, کوئی ورکر ہے تو کوئی مالک ہے. تو اس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے, ظاہری بات ہے. کوئی ذات کے لحاظ سے اونچا گنا جاتا ہے تو کوئی ذات کے لحاظ سے نچلی ذات کا گنا جاتا ہے. تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے یہ ایک تقسیم ہمیں نظر آتی ہے, درجہ بندی نظر آتی ہے, ایک ہیرارکی نظر آتی ہے. ایوری ون نوز دیٹ سوسائٹی از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ لیئرس. اور ہم جانتے ہیں کہ معاشرہ پر یہ تقسیم ہوتا ہے مختلف لیئرس میں یا مختلف گروپس میں. سم آر پور اینڈ سم آر رچ. کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. سم آر پروفیشنل, کچھ پروفیشنل ہے لائک ڈاکٹرز اور انجینئر جیسے ہوتے ہیں. اینڈ سم آر سویپرز, اور کچھ خاکرو بھی ہوتے ہیں جو جھاڑو پھیرنے والے, جھاڑو لگانے والے ہوتے ہیں. سم آر ہائیلی کوالیفائڈ, کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں. ویئر ایز جب کہ سم آر پرائمری پاس, اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صرف بیسک تعلیم یعنی پرائمری پاس ہی ہوتے ہیں, پرائمری لیول تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. وی میک دس ڈویژن. لہٰذا ہم انسان جو ہیں پھر کیا کرتے ہیں, معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ہم اس ڈویژن کو کرتے ہیں, تقسیم ہم بنا لیتے ہیں. تقسیم بن جاتی ہے آٹومیٹیکلی, یا ذہن میں بنا لیتے ہیں, یا ہم تقسیم بنائی ہوئی ہم نے کس کی بنیاد پہ, دولت کی بنیاد پہ. پھر ہم نے اس طرح کے آن دا بیسس آف ہوتا ہے کی بنیاد پر, آن دا بیسس آف ویلتھ, دولت کی بنیاد پر, اختیارات کی بنیاد پر, پاور کی بنیاد پر جسے ہم کہتے ہیں, ایجوکیشن کی بنیاد پر, اور سوشل اسٹیٹس کی بنیاد پر ہم یہ درجہ بندیاں کرتے ہیں. ایون ہم مذہب کی بنیاد پہ بھی کیا کرتے ہیں, درجہ بندی کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. اس کو ہی سوشل اسٹریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے, اور یہ اس کے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ تقسیم کر لاتے ہیں یا بناتے ہیں. تو اس لیے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا مطلب کیا نکلا, سوشل اسٹریٹیفیکیشن مینز یعنی سماجی درجہ بندی. سماج ہم جانتے ہیں معاشرے کو کہتے ہیں, ہندی کا لفظ ہے سماج, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو سماجی درجہ بندی کہہ لیجیے, اسٹریٹیفیکیشن کہہ لیجیے, از اے سسٹم, ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے وچ میکس دا رینکس آف دا پیپل, جو کہ لوگوں کے رینکس بناتا ہے, لوگوں کی درجہ بندیاں کرتا ہے, لوگوں کو رینک, لوگوں کی رینکنگ بناتا ہے. ان اے ہیرارکی کی درجہ بندی کے حساب سے لوگوں کی صفیں بناتا ہے, لوگوں کی رینکس بناتا ہے. ان اے ہیرارکی, ایک ہیرارکی کی صورت میں, ایک درجہ بندی کی صورت میں. ان دس ہیرارکی, اس درجہ بندی میں سم پیپل آف دا سوسائٹی انجوائے مور پریولیجز. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو زیادہ استحقاق حاصل ہو جاتے ہیں, ان کو زیادہ اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, ان کو زیادہ بینیفٹس مل جاتے ہیں, ان کو پریولیجز مل جاتے ہیں, اینڈ اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں دین ادرز, دوسروں کی نسبت. سوشل اسٹریٹیفیکیشن ایگزسٹ ان آلموسٹ ایوری سوسائٹی, اور یہ تقریباً ہر معاشرے کے اندر ہی پائی جاتی ہے, خاص طور پر انکلوڈنگ ان کنٹریز لائک پاکستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. تو یہ تو ہوگا جی ہمارا 5 نمبر کا سوال. اگر اسٹوڈنٹس آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں سیم ایز اٹ از, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے اس میں 4 سے 5 مارکس جو ہیں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پورے کے پورے ہی تقریباً آپ کے آ جائیں گے, کیونکہ میں نے اس کی ہیڈنگز آپ کے لیے بہت آسان بنائی ہیں. پہلے ہم نے سوشل کو دیکھا, پھر ہم نے اسٹریٹیفیکیشن کو دیکھا, اور پھر ہم نے ملا کے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو دیکھ لیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسٹوڈنٹس ان سینٹینسز کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی ورڈنگ جو ہے وہ کس حد تک میں نے استعمال کی. اب اس سے آسان ورڈنگ تو میرا خیال ہے ناممکن ہی نظر آتی ہے. ہمارا جو کہ سوال 5 مارکس کا اوپر ڈیفینیشن کا آئے گا, اور 5 مارکس کا 15 مارکس کے نیچے جو ہے اس کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے آئے گا. تو آج ہم نے اس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھنے, اس کی خصوصیات دیکھنے کی, یہ درجہ بندی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, یہ کس کس نوعیت کی ہوتی ہے, اس کی نیچر کیسی ہوتی ہے, تو اس کی کریکٹرسٹکس سے مراد کیا ہے. تو یہ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل سرٹیفکیشن ایک اسٹرکچرڈ رینکنگ ہوتی ہے, باقاعدہ ایک اس کا ایک اسٹرکچر بنا ہوتا ہے رینکنگ کا. ہم جانتے ہیں اداروں کے اندر جو لوگ اونچے درجوں پہ فائز ہیں ان کو عہدے ملے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ وہ ایک پیپر ورک کے ساتھ, آرڈرس کے ساتھ, اور باقاعدہ ایک سند کے ساتھ ہے جسے ہم اٹیسٹیشن کہتے ہیں, ایک اتھارٹی کے ساتھ ان کو کیا ہے کہ ایک رینکنگ بنائی جاتی ہے. تو یہ ایک دراصل کیا ہے, ایک اسٹرکچرڈ رینکنگ ہے. تو اسٹرکچر کا لفظ اس لیے کہا کہ باضابطہ جسے ڈھانچے کی صورت میں باقاعدہ ایک اسٹرکچرڈ رینکنگ ہوتی ہے انڈیویجولز افراد کی. اور رینک آپ جانتے ہیں درجہ بندی کرنا, عہدہ وائز کسی چیز کو اب رکھنا, بنانا, ان کی کیپنگ کرنا. اینڈ گروپس, اور گروہوں کی شکل میں ان سوسائٹی کے معاشرے میں بیسڈ آن فیکٹرز. اور اس کی بنیاد کس چیز پہ ہوتی ہے, نوٹ کریں. یہاں پہ میں نے جملہ کوشش تو کی تھی کہ چھوٹا اس کو کروں, لیکن گنجائش نکل نہیں رہی تھی, تو جہاں گنجائش ہوتی ہے میں وہاں ضرور نکال دیتا ہوں. اب یہ اس کی بیس کس پہ ہوتی ہے, بیسڈ آن فیکٹرز سچ ویلتھ, دولت کی بنیاد پہ. ظاہری بات ہم نے یہ دیکھیں تقسیم کرتے ہیں, ہم یہ اسٹرکچرڈ رینکنگ بناتے ہیں لوگوں کی. پاور کی بنیاد پر, ان اختیارات کی بنیاد پہ, کوئی ایس ایچ او ہے, کوئی ہم جانتے ہیں کوئی اے ایس آئی ہے, تو کوئی پولیس, کوئی
نیچے درجے کا ایک جو ہے وہ ہم کانسٹیبل ہے تو کانسٹیبل اے ایس آئی ایس ایچ او ڈی ایس پی ایس پی، اس طرح ہم یہ جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ہماری یہ کیا ہے کہ ایک لیئر جو لیئر در لیئر یعنی ہم مختلف لیئرس میں پاورز کی بنیاد پہ اختیارات کی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ بنا دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کو اسٹرکچرڈ کہہ رہے ہیں۔ تو اسٹرکچرڈ لفظ اس لیے اسٹرکچرڈ رینکنگ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ویلتھ کی بنیاد پہ بھی ہم یہ بناتے ہیں، کوئی ساری بات کو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ایک ڈھانچہ ہمارے یہ ذہن بعض کا ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، تو یہ ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے، جی یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، جی یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جی یہ غریب آدمی یار یہ کمی کمین آدمی جی۔ تو اس طرح یہ دیکھتے ہیں ہم نے، یہ پاور کی بنیاد پہ، ویلتھ کی بنیاد پہ، ایجوکیشن کی بنیاد پہ دیکھیں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرار ہے، تو کوئی عام ٹیچر ہے، تو کوئی ایجوکیشن کے جو عہدے ہیں آفس کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ، جی یہ جی ڈی او صاحب ہے، جی یہ ڈائریکٹر صاحب ہے جی۔ تو دیکھیں ایجوکیشن کی بنیاد پہ بھی ہم نے دیکھا کیا ہے کہ اسٹریٹیفیکیشن کی ہوئی ہے، اینڈ پریسٹیج اور وقار کی بنیاد پہ، اور پریسٹیج کے مقام پر، یعنی پریسٹیج ہوتا ہے وقار، یعنی خاندانی وقار جو ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ، کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے جناب، اور کوئی جناب جو ہے وہ کوئی شودر ہے جناب، تو کوئی جناب جو ہے وہ ارائی ہے، تو کوئی جٹ ہے، تو کوئی مغل ہے، تو کوئی بٹو ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہم سب نے پریسٹیج کی بنیاد پہ جو ہے وہ چودھری پنڈ کا بنا ہوا ہے، اور کوئی کمی کمین بھی ہے، تو یہ دیکھیں یہ ساری درجہ بندی ہم نے کی ہوئی ہیں۔ تو یہ نسل در نسل جو ہے وہ جنریشن بائی جنریشن جو ہے وہ یہ چیزیں بعض اوقات چلتی نظر آتی ہیں، اور بعض اوقات ایڈ ہوتی رہتی ہیں، بعض اوقات مائنس ہوتی رہتی ہے، لیکن بہرحال ان کا وجود رہتا ہے۔ تو یہ اس کی کیا ہے، یہ فیکٹرز کی بنیاد پہ جو رینکنگ ہے نا، اس کو سوشل اسٹریٹیفکیشن کہا جا رہا ہے، اور یہ اس کی خصوصیات ہے۔ اور یہ اب یہ خصوصیات جتنی بھی ہم پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں نا انفلوئنس کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں، یاد رکھیں یہ ایسے نہیں ہیں، یعنی یہاں پہ سب ہی اگر چودھری ہو جائیں گے، سب ہی یہاں پہ راجے ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے یہ سوشل اسٹریٹیفکیشن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے پازیٹیو افیکٹس بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ نیگیٹو افیکٹس جو ہے یہاں پہ یہ ان ایکویلٹی پیدا کرتی ہے، عدم مساوات پیدا کرتی ہے، وہاں پہ یہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، یعنی اگر اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ درجہ بندیاں نہ ہو، سارے ایک جیسے ہو جائے، تو بھی راجا میں بھی راجا، رانی تو کون بھرے گا پانی، تو آپ ایک راجا ہو اور میں رانی ہو جاؤں تو پھر پانی کون بھرے گا، تو پھر یہ کام کون کرے گا۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا، مطلب یہ چیز ہوتی ہے معاشروں کے اندر جو ہے، تو اس سے انفلوئنس ہوتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اٹ انفلوئنسز پیپلز ایکسیس ٹو ریسورسز، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ جو اونچے درجے پہ فائز ہے، درجے بندی کے حساب سے اوپر ہے، ان کو اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، ان کی رسائی وسائل تک زیادہ ہے، ان کو ریسورسز تک ایکسیس کیا زیادہ ہے، اور غریب آدمی بیچارہ ویسے ہی رہ جاتا ہے، اور وہ جو اس طرح کے حالات میں، جس حالات میں بات کو تو پیدا ہوا وشیس سرکل آف پاورٹی، وہ غربت کے منوس چکر سے باہر نہیں آ پاتا، تو اس کی ایکسیس نہیں ہو پاتی ریسورسز تک۔ تو ہم معاشرے کے اندر یہ تقسیم دیکھتے ہیں، اسی لیے تو یہ زکوٰۃ اسلام اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کو مٹانے کے لیے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام لے کے آیا ہے۔ زکوٰۃ دیجیے، زکوٰۃ امیروں سے لی جاتی ہے، غریبوں میں دی جاتی ہے، میں تقسیم کی جاتی ہے، تو اوپر والا ہاتھ جو نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس طرح ترغیب دی گئی ہے صدقہ زکوٰۃ کرنے کی، تاکہ یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف جو ویلتھ ہے اس کو منیمائز کیا جائے، اس کو کم سے کم کیا جائے، خوشیاں بانٹی جائیں، ایکسیس ٹو ریسورسز تک، اینڈ اپرچونیٹیز اینڈ سوشل پریویلیجز، اور سماجی جو استحقاق ہیں، سماجیات کے اندر ہمیں جو بہت سے پریویلیجز مل سکتے ہیں، بینیفٹس مل سکتے ہیں، اس تک رسائی ہوتی ہے۔ تو اس میں بڑا فرق ڈالتی ہے یہ چیز، یہ انفلوئنس کرتی ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن جو ہے۔ بلو آر دا کی کریکٹرسٹکس آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن، اور نیچے میں نے سوشل اسٹریٹیفیکیشنس کی کچھ کریکٹرسٹکس اور اس کے فیچرز بیان کیے کہ یہ کس کس نوعیت کی ہوتی ہے۔ مثلا یہ قدیم نوعیت کی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہے، اس کو میں ایکسپلین کروں گا آگے چل کے، یہ سارے پوائنٹس پر یونیورسل ہے، یہ عالمی نوعیت کی پائی سے ہے، یعنی یونیورسل ہے، پوری دنیا کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ پھر سوشل ان نیچر، یہ سماجیات سے اس کا تعلق ہے، یہ انفرادی طور پہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ سماجی معاشرے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، بیسڈ آن ملٹیپل فیکٹرز، اور یہ کئی فیکٹرز ملا کے اس کو اسٹریٹیفکیشن کا باعث بنتے ہیں۔ ڈائنامک نیچر، متحرک ہوتی ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، ایک جگہ رکی ہوئی نہیں، اس کے اندر چیزیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں، اس کے اندر چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں، پھر یہ اثر ڈالتی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا اثر پڑتا ہے، یہ انفلوئنس کرتی ہے، یہ افیکٹ کرتی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب کالے اور گولے کو برابر کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ فرق تو بڑھ گیا نا۔ اگر ایسا کوئی قانون بن جائے جس میں پہلے سیاہ فام لوگوں کو حقوق ہی حاصل نہیں تھے، ان کو برابر کے حقوق حاصل نہیں تھے، ان کو سائڈ لائن پہ کیا ہوا تھا، جنوبی افریقہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے 1994 سے پہلے تک، امریکہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا، وہ مارٹن لوتھر کنگ نے ایک تحریک چلائی ہوئی تھی، اور جو سیاہ فام تھے امریکہ کے بعض ریاستوں میں، ان کو سائڈ پہ کیا گیا تھا، ان کو ایکول رائٹس نہیں دیے گئے تھے، تو جب ان کو ایکول رائٹس دیے گئے تو پھر ان کو فرق دیکھے پڑ گیا، ان کو برابر کی نوکریاں مل گئیں، برابر کے ان کو حساب مل گئے، برابر کے اپرچونیٹیز مل گئی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ ایک انفلوئنشیل ہوتی ہے، اس پہ اثر ڈلتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے قانون سازی کی جاتی ہے۔
یہ ہمارے سلیبس میں ایسے اس کو نہیں شامل کر لیا گیا. ہم لا پڑھ رہے ہیں تو لا کے اندر ہمیں سوشل اسٹریٹیفکیشن کا پتہ ہونا چاہیے. تو اسی لیے تاکہ ایکول وہ جو ایک گیپ ہے بٹوین دا رچ اینڈ دا پور, دا گیپ بٹوین دا بلیک اینڈ دا وائٹ, دا ویلدی اینڈ دا ورکر, خاکروب اور وہ مالک ہے اس کے بیچ میں جو فرق ہے, تو یہ ساری اس کو منیمائز کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. قانون سازی, کل کو آپ نے بھی لا پڑھنا ہے, لا کیا ہوا ہے, تو آپ بھی ایک ورکر کے طور پہ ایک لا میکنگ میں جب آپ قانون سازی میں اگر شامل ہوتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. تو دیٹس وے سلیبس کو ہمارے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے اس طرح کی چیزوں کو, اس طرح کی باتوں کو, تاکہ آپ کا مائنڈ واسٹ ہو, آپ کا مائنڈ جو ہے کھلا ہو, اور کھلے طور پہ آپ اس چیز کو دیکھیں, پرکھیں, اور آپ انالیسس ایک اچھا تجزیہ کر سکیں معاشرے کے اندر. جب اکثر آپ کو گرفت ہونی چاہیے, آپ کی گرفت ہونی چاہیے کہ آپ کے معاشرے کے مسائل کیا ہیں, آپ کے معاشرہ کس طرح بٹا ہوا ہے, اور اس طرح سے کیا ہے کہ پھر آپ بھی اس میں شامل ہو. انہیریٹڈ, اور بعض اوقات یہ انہیریٹڈ ہوتی ہے, ہمیں وراثت میں ملتی ہے اسٹریٹیفیکیشن, اور بعض اوقات ہم اپنے قابلیت, اپنے ایجوکیشن, اپنی کوششوں کو استعمال کر کے اسٹیٹس کو اچیو بھی کر لیتے ہیں. کہیں غریب امیر ہو گئے نا, وہ غریبوں کے بچے غریب میں پیدا ہوا اور غربت میں پیدا ہوا, لیکن ایفرٹ کر کے کوشش کر کے بلند مقام پہ پہنچ گیا, اور اپنے خاندانوں کے سارے کو نیک نامی کا باعث بن گیا. تو یہ بعض کا یہ اچیو ہوتا ہے اسٹیٹس, اور بعض کا یہ انہیریٹڈ ہوتا ہے. تو یہ اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں, ان کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. یہ اینشینٹ ہے, سب سے پہلے ہم یہ فیچر دیکھتے ہیں. سوشل سرٹیفکیشن ہیز بین اے فنڈامنٹل بیسک پارٹ آف ہیومن سوسائٹی. یہ انسانی معاشروں کا ایک فنڈامنٹل رائٹ, فنڈامنٹل حصہ رہا ہے, فنڈامنٹل پارٹ, بیسک پارٹ رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں اینشینٹ ٹائم سے, قدیم زمانے سے ہی ایسا ہے, آج سے نہیں ہے, قدیم زمانے سے ہی ایسا ہے. ایون ارلی سویلائزیشن, حتیٰ کہ ابتدائی ہمارے جو جن تہذیبوں کا تاریخ کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے, تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے, یعنی ارلیسٹ ابتدائی ترین جو ہماری تہذیبیں تھیں ان کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا تھا لوگوں کو ان ڈفرینٹ سوشل گروپس, مختلف سماجی گروہوں میں. مطلب کہ اس کی بنیاد پہ, ویلتھ کی بنیاد پہ, پاور کی بنیاد پہ, پیشے کی بنیاد پر, آکوپیشن کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, اینڈ برتھ اور نسل اور پیدائش کی بنیاد پر. دا بیس آف دیٹ سوشل اسٹریٹیفکیشن, وہ سوشل اسٹریٹیفکیشن کی بیس تھیں یہ چیزیں, یعنی ویلتھ تھی, پاور تھی, آکوپیشن تھی, ریلیجن اور برتھ نے ڈیوائڈ کر کے رکھا ہوا تھا, ابھی بھی ڈیوائڈ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ چیز ہے, یہ قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہے, یہ نئی چیز نہیں ہے. پھر جس کی میں نے کچھ ایگزامپلس بھی آپ کے لیے دے دی ہیں, اگر آپ ایگزامپلس کو ایڈ کرنا چاہیں. لوگوں کی رائٹنگ کیپیسٹی اسٹوڈنٹس اچھی ہے, رائٹنگ اسکلز اچھی ہیں, رائٹنگ اچھی ہے, اسپیڈی رائٹنگ کرتے ہیں, ایگزام کے اندر وہ زیادہ پیجز جو ہے وہ بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ایبیلٹی رکھتے ہیں. تو وہ ایگزامپلس دیں. میں نے یہاں پہ ایجپٹ سے مسائل دی, مصر کی تہذیب, یعنی 3100 BC عیسیٰ علیہ السلام سے 3100 سال پہلے, اور 30 BC تک جو تہذیبیں تھیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی واز ڈیوائڈیڈ انٹو فروعاس. آپ دیکھو کتنے فرعون اور ان کی ممیز ابھی ہمیں ملتے ہیں, ممیاں ملتی ہیں. تو یہ کتنے فروعاس, یعنی فیروز جو ہے ان کا ذکر میں ملتا ہے, فرعونوں کا ذکر ملتا ہے, فیروز, پریسٹ اور پادریوں کا ذکر ملتا ہے, نوبلز اور جتنے بھی یہ شاہی خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, اور جناب وہ ان کے جو قامت قسم کے آپ نے دیکھا ہے کہ بت میں ملتے ہیں, اور ان تہذیبوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور بڑے مرچنٹس اور بڑے بڑے تاجر لوگ تھے, اینڈ سلیوز, اور پھر غلام بھی تھے میرے پاس, ورکنگ کلاس نیچے جو کام کرنے والے رکھے ہوئے لوگ تھے جن کو پرچیز سیل کرتے تھے انسانوں کی. دا فیروز, اور جتنے بھی فیروز جسے ہم فرعون کہتے ہیں, واز کنسیڈرڈ ڈوائن, ان کو خدائی کا درجہ دیا جاتا تھا. وائل پیزنٹس, اور جب کہ نیچے جو کسان طبقہ تھا, ورکنگ کلاس تھی, پیزنٹس, اینڈ سلیوز ہیڈ لٹل پاور, ان کے پاس پاور بہت تھوڑی تھی. تو یہ کہ کتنی بڑی اسٹریٹیفکیشن ہمیں نظر آ گئی کہ ایک طرف تو فیروز ہیں, پریسٹ ہیں, نوبلز ہیں, مرچنٹس ہیں, اور دوسری طرف بیچارے کیا پیزنٹ, اور کیا ہے کہ تھوڑی پاور رکھنے والے, تھوڑی اختیارات رکھنے والے کون, سلیو ہیں, غلام, اور غلاموں کو خریدا جاتا تھا باقاعدہ. ایون اسلام کے ابتدائی ایام کے اندر آپ نے دیکھا ہے, اسلام کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ غلام جو ہیں ان کی پرچیزنگ اور سیلنگ کی جاتی تھی. اس طرح دی کوڈ حمورابی, یہ بیبلونین لا تھا روم کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ یہ دا کوڈ آف حمورابی, اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اس کے اوپر الگ سے بھی سوال آتا ہے 10 مارکس کا, دی کوڈ آف حمورابی کو زیر بحث لائیے. یہ نیچے جو کوشچن آتا ہے نا کہ 4 میں سے کسی 2 پر نوٹ لکھیے, تو یہ حمورابی کا کوشچن بھی آتا ہے. حمورابی, تو حمورابی بادشاہ تھا. دی کوڈ آف حمورابی, اس کے اندر دیکھا اٹ اسٹیبلشڈ لاز, اس نے قانون بنائے ہوتے تھے, ٹریٹڈ پیپل ڈفرینٹلی. اور یہ اس نے یعنی حمورابی کوڈ کے یعنی ضابطہ کے مطابق لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا ان کے سوشل کلاس کی بنیاد پر, یعنی سزاؤں کے حوالے سے, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے. تو اس طرح جو ہے نا, مطلب ورکنگ کے حوالے سے یہ کوڈ حمورابی جو ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں.
اور پھر اینشین انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں، قدیم انڈیا کے اندر بھارت کے اندر بلکہ ابھی بھی ماضی قریب تک یہ انڈیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ رہی ہیں. وہاں پہ ذات پات کا نظام تھا، کاسٹ سسٹم تھا. آپ نے نام سنا ہوگا ویش. سب سے پہلے وہ برہمن بلکہ لاتے تھے ٹاپ پہ، برہمن، کھشتری، ویش اور شودر. وہ نچلی ذات کے جو لوگ ہیں ان کو شودر کہتے تھے. تو یہ اس طرح تقسیم کیا ہوا تھا. اس کو ورنا سسٹم کہتے ہیں، دیوارنا سسٹم. دیوارنا سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں برہمنز ہیں، کھشتریز تھے، وداس تھے اور کیا شودر تھے. ویش جس ہم کہتے ہیں نا، وشاس اینڈ شودراس، اور شودراس تھے. تو ڈٹرمنٹ آکوپیشن، اور یہ آکوپیشن کو ڈٹرمنٹ کرتے تھے. یعنی یہ جو برہمن تھے ان کا تعلق مذہب سے تھا. یہ کہتا کہ وشنو دیتا کہ یہ چونکہ سر سے نکلے ہیں اسی لیے ان کا کام صرف مذہبی امور کو دیکھنا ہے. برہمن کا کام صرف یہ تھا. اور کھستری جو ہے چونکہ یہ پیٹ سے نکلے تھے، سوری یہ چونکہ بازوؤں سے نکلے تھے تو اس لیے ان کا کام صرف جنگ و جدل کرنا، وار کرنا، لڑائی کرنا، راجے مہاراجے بننا تھا. اور وشوا جو تھے وہ پیٹ سے نکلے تھے. ان کا کام سبھی طبقوں کے لیے روٹی روزی کا انتظام کرنا، پیٹ پالن، ان کا پالن سالن جو ہے ان کا انتظام کرنا. اور یہ شودر جو چونکہ یہ وہ ان کا عقیدہ بنا ہوا تھا کہ وہ چونکہ پاؤں سے نکلے تھے تو دیٹس وائی ان کا کام کیا تھا شودر کا. شودر تو نچلی ذات کے جو صاف ہم یہ ہندو ہوتے تھے، یہ ان کو تو مذہبی کتابوں کو سننا بھی ان کے لیے عذاب بن جاتا تھا. اگر ان کے کان میں مقدس کتابوں کے کچھ الفاظ پڑ جاتا تو ان کے کان میں وہ سیسا پگھلا کے ڈال دیتے تھے سزا کے طور پر. ان کا کام صرف صفائی کرنا اور ان کا گند اٹھانا ہوتا تھا. شودر تو اس کو شودر کہتے ہیں. یہ اچھوت یعنی یہ جن کو چھوتے نہیں تھے، جن کو عام لوگوں میں مکس اپ نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ اس اسٹینڈرڈ کا آپ دیکھتے ہیں، اس معیار کا بھی یہاں پہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے یہ نظام رہا ہے. تو یہ اسٹریٹیفیکیشن ہی ہے نا، یہ تقسیم ہو گئی. تو یہ ایک کس کی بنیاد پہ؟ عقیدے کی بنیاد پہ ہو گئی نا. یہ عقیدے کی بنیاد پہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں. ڈٹرمنٹ آکوپیشن رائٹس اینڈ سوشل موبلٹی. اور اس طرح آکوپیشن کو یہ ڈٹرمن کرتا تھا ان کا درجہ، پھر ان کے رائٹس کیا ان کے، اور سوشل موبلٹی، اور وہ سماجی طور پہ کدھر جائیں گے، اوپر جائیں گے یا نیچے جائیں گے یا وہیں اسٹیٹک رہیں گے، کس طرح یہ سارا کچھ ان کے اوپر کیا لاگو ہوتا تھا. تو لوئر کلاس ہیڈ لمیٹڈ رائٹ. جو لوئر کلاس کے لوگ جو میں نے آپ کو شودرا بتایا تھے، جو شودر تھے، شودراز ہیڈ لمیٹڈ رائٹس اینڈ ور آفن ایکسکلوڈیڈ فرام ریلیجیس اینڈ سوشل پریویلیجز. لہٰذا انہیں مذہبی کوئی حق حاصل نہیں تھا اور سوشل کوئی حق حاصل نہیں تھا. تو سوشل سرٹیفکیشن یونیورسل نوعیت کی ہوتی ہے جی. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں یونیورسلٹی پائی جاتی ہے، اس میں افاقیت پائی جاتی ہے اور یہ رہتی ہے. اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، چینجنگ آتی رہتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. سائنٹیفک پروگرس، ٹیکنالوجیکل پروگرس ہونے کے ساتھ ساتھ چیزیں رینکنگس میں فرق آتا رہتا ہے، لیکن ہے یہ یونیورسل نوعیت کی، یہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. تو یونیورسلٹی از دا میجر کریکٹرسٹک آف سوشل سرٹیفکیشن. سماجی تقسیم کی یا ایک سوشل جو اسٹریٹیفکیشن اس کی ایک اہم فیچر جو ہے وہ یونیورسلٹی بھی، افاقیت بھی ہے. اسٹریٹیفکیشن ایگزسٹ، اور اسٹریٹیفکیشن ایگزسٹ کرتے ہیں ایوری سوسائٹی اور معاشرے میں، ویدر دے آر پاسٹ سوسائٹی، چاہے وہ معاشرے پاسٹ کے ہوں اور پریزنٹ سوسائٹیز یا موجودہ ہوں. ہاؤ ایور دا کرائٹیریا آف سوشل اسٹریٹیفکیشن، تاہم جو سوشل اسٹریٹیفکیشن جو کرائٹیریا ہے میں ویری کر سکتا ہے. ویری ہوتا ہے مختلف ہونا، ویری کرنا، ویری فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. اگرچہ کرائٹیریا مختلف ہو سکتا ہے، معیار کس بیس پہ، یعنی تقسیم کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہوتی ہے ضرور پوری دنیا میں. ایوری سوسائٹی فرام اینی سویلائزیشن ٹو ماڈرن نیشنز. اور کہتا ہر معاشرہ چاہے وہ قدیم اینشینٹ سویلائزیشن والا ہو اور چاہے ماڈرن نیشن والا ہو، ہیز اسٹرکچرڈ رینکنگ آف پیپل. اس نے لوگوں کا ایک ڈھانچہ بنا رکھا ہے، کس کا؟ رینکنگ کا، درجہ بندی کا، سوا بندی کا. دس رینکنگ از بیسڈ آن پاور. اور یہ میں نے بارہا بتایا کہ رینکنگ پاور کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ویلتھ کی بنیاد پہ، آکوپیشن کی بنیاد پر، برتھ کے حساب سے ہوتی ہے. وائل دا فارم میں چینج، اگرچہ شکل بدل سکتی ہے، میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کا وجود جو ہے نا، اس کا ایگزسٹنس جو ہے سرٹیفکیشن کا رمینز یونیورسل، وہ رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. تو اس طرح اسٹوڈنٹس سوشل ان نیچر. اچھا اسٹوڈنٹس میں نے نا ہر ہیڈنگ میں تھوڑا تھوڑا مٹیریل زیادہ ہی ایڈ کیا ہے. تو آپ جتنا آپ کو وہاں پہ ظاہر بات ہے لرننگ کیپیسٹی ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، مینٹل صلاحیت اللہ پاک نے ہر کسی کی ایک جیسی نہیں رکھی. پھر ٹائم فیکٹر بھی ہوتا ہے، کئی لوگوں کے پاس یاد کرنے کے لیے وقت زیادہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا، کہ سست ہوتے ہیں ماشاء اللہ، کوئی ایکٹیو ہوتے ہیں، شروع سے تیاری میں لگ جاتے ہیں، کئی ایک رات پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈز اپان دا یور آپ کے روٹین پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے آپ اس حوالے سے دیکھ لیجیے کہ میں نے مٹیریل تھوڑا تھوڑا زیادہ ڈالا ہے. آپ اس میں ایک ایک دو جملے اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اور جن کو پیج بھرنے کی عادت ہے، پیج بھرنا چاہتے ہیں، زیادہ لکھنا چاہتے ہیں، تو وہ سارا یاد کریں. سوشل سرٹیفکیشن از سوشل ان نیچر. یہ سوشل ان نیچر ہوتی ہے، اس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. یہ کسی فرد واحد، ایک سنگل انڈیویجول جو ہے نا، یہ نہیں کر سکتا تقسیم. سنگل انڈیویجول کی کیا تقسیم ہوگی؟
بیکاز اٹ از کریٹڈ، کیونکہ اسے کریٹ کرتا ہے، اٹ از کریٹڈ مینٹین، کیونکہ یہ پیدا ہوتی ہے، یہ کریٹ ہوتی ہے اور مینٹین ہوتی ہے اور انفلوئنس بائی سوشل نارمس، اور یہ بلکہ متاثر ہوتی ہے ہمارے جو سماجی نارمز ہوتے ہیں، سوشل نارمز، سوسائٹل نارمز بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ نارمز یعنی وہ کام جسے معاشرہ نارملی کیا سمجھے کہ یہ صحیح کر رہا ہے، جیسے کسی کے جنازے پہ خاموشی اختیار کرنا، رونے جیسا منہ بنا لینا جو ہے نا، یہ ایک سوشل نارم میں آتا ہے، فرض تو نہیں ہے نا، تو یہ ہے کہ لیکن سنجیدگی اختیار کرنا، سیریسنس اختیار کرنا، ہمدردی کرنا، یہ سارا جو ہے یہ سوشل نارم اس میں آتا ہے۔ تو یہ معاشرہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کا نارم کہلاتا ہے، معاشرے کا سوسائٹل نارم ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہماری جو قدریں ہوتی ہیں، اور کیونکہ یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں، سوشل سرٹیفکیشن بھی متاثر ہوتے ہیں سوشل نارم سے، ویلیو سے، اینڈ انسٹیٹیوشنز اور اداروں سے، اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ فیملی ہے، چاہے وہ مذہب ہے، چاہے وہ پولیٹکس ہے، یہ ہمارا چاہے وہ ایجوکیشن ہے، یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن، ہم نے ایک الگ چیپٹر بھی پڑھنا ہے، ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہوگا، سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر، ایون سوشل اسٹریٹیفکیشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر جو ہے ہمارا وہ سوشل انسٹیٹیوشنس والا ہے، جو کہ ہمارے نیکسٹ اگلے میرے 3 لیکچر اسی پہ ہوں گے۔ اٹ از ناٹ انڈیویجول فنامنا، اور یہ کسی فرد واحد کا ایک شعبہ نہیں ہوتا، فنامنا نہیں ہے، ایک انڈیویجول فنامنا نہیں، بلکہ یہ سوشل فنامنا ہے، یعنی یہ نیچر ہے، سوشل ان نیچر ہے، یہ جو ہوتی ہے نا سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ اٹ ایمرجز فرام ہیومن انٹریکشن، کیونکہ اس میں انسانوں کا جب ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، بیہیویئر کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ٹکراتا ہے نا، تو اس سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب استاد کلاس کے اندر آتا ہے تو استاد کا انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ استاد کا بیہیویئر اور اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر ایک مل کے کیا ہے کہ ایک نئی چیز کو، ایک نئی پروسیڈنگ کو کیا کہ جنم دیتا ہے۔ مسافر کا جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ جو ہے وہ پیسنجر کا، ایک ڈرائیور اور کنڈکٹر کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے، مریض کا ڈاکٹر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے خریدار کا جو ہے وہ سیلر کے ساتھ، یعنی دکاندار شاپ کیپر کے ساتھ ہمارا سوشل انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس طرح وکیل کا جو ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ، اور کلائنٹ کا وکیل کے ساتھ، اور ان کا مل کے ایک جج کے ساتھ سوشل انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو یہ انٹریکشنس تو پارٹ ہے نا، کہ سوشل انٹریکشنس کی بیس پہ ہوتا ہے، جہاں سوشل انٹریکشن ہوتے ہیں وہاں پہ پھر ہم یہ سماجی تقسیم کو دیکھتے ہیں، ہمیں سوشل یہ اسٹریٹیفکیشن نظر آتی ہے۔ ایک سنگل بندہ اکیلا ہی پھر رہا، اکیلا ہی آ رہا، اکیلا ہی جا رہا ہے، جنگل میں رہ رہا، نہ اس کا کوئی لینا دینا کسی، تو وہ تو معاشرے میں نہیں رہ رہا، تو اس کے اوپر یہ چیزیں کیسے اپلیکیبل ہو گئیں جی؟ وہ اسٹریٹیفکیشن کیسے ہوگی؟ وہاں تو اسٹریٹیفکیشن ایک سنگل فنامنا نہیں ہے، لہٰذا ایک سوشل فنامنا، معاشرے کے اندر جو لوگ، جب آپ معاشرے کے اندر آتے ہیں تو تب آپ کے اوپر جو ہے وہ، جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں تو تب آپ کا جو ہے، یہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بات بتائی تھی، آپ ایک کمرے کے اندر اکیلے سوئے ہوئے ہیں تو آپ الٹے سوئیں، سیدھے سوئیں، کپڑے پہن کے سوئیں، ننگے سو جائیں، آدھے کپڑے پہن کے سو جائیں، جس طرح مرضی آپ سو جائیں، آپ کے اوپر کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی آپ روم سے باہر آئیں گے، گھر سے باہر آئیں گے، تو آپ کے اوپر کوئی چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کا انٹریکشن ہونا ہوتا ہے، آپ معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں، تو جب معاشرے کے اندر آ جاتا ہے تو آپ کو پھر وہ نارمس ہیں ان کو اپنانا پڑتا ہے، آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں اپلیکیبل ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک کیا کہ سماج کے اندر جب آتے ہیں تو تب آپ کے اوپر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، نارملی آپ کے اوپر یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی اکیلے شخص پہ، انڈیویجولی۔ اور ظاہری بات ہے اس چیزوں کو وہی فیکٹرز بار بار میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہیں، کہ فیکٹرز لائک فیملی، ایجوکیشن، ویلتھ، اسٹیٹس، پاور، ریلیجن، پالیٹکس اینڈ اکانومی، یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس یہ بڑی متاثر کرتی ہیں۔ آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے، آپ کا ایجوکیشن آپ کو میٹر کرتی ہے، آپ کے لیے آپ کا ویلتھی ہونا، آپ کا غریب ہونا آپ بڑا میٹر کرتا ہے، اور آپ کا سوشل اسٹیٹس جو میٹر کرتا ہے، پاور آپ کی، آپ کے اختیارات میٹر کرتے ہیں، آپ کی چانسز، آپ کی زندگی میں اپرچونیٹیز کے حوالے سے کہ آپ کو کیا اپرچونیٹیز ملنی ہے، کیا نہیں ملنی ہے۔ ریلیجن آپ کا مذہب جو ہے بڑا فیکٹر رول پلے کرتا ہے آپ کی یہ اپرچونیٹیز تک رسائی میں۔ اور ان میں رین فورس دی اسٹریٹیفکیشن، اس اسٹریٹیفکیشن کو تقویت کون دیتی ہے، طاقت کون بخشتی ہیں، رین فورس کا پاور کون دیتی ہیں، یہ چیزیں دیتی ہیں، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ویلتھ، اسٹیٹس، پاور، ریلیجن، پالیٹکس اینڈ اکانومی رین فورسز دی اسٹریٹیفکیشن۔ تو یہ چیز ہوتی ہے بھائی، یہ بڑا ہمارے جیسے معاشرے کے اندر، پاکستان جیسے معاشرے کے اندر تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عذاب بنا پڑا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ ابھی میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، ابھی میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہاں ایم این ایم پی ایس ہیں 3-4 ایک فیملی کے، تو وہ عرصہ دراز سے بس پیسے کی بنیاد پہ وہ الیکشن جیتتے ہیں، اور ابھی جناب ان کا ایک ینگسٹر بیٹا جو ہے وہ آپ کی طرح کے ایک اسٹوڈنٹ ہی مجھے لگتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، کچھ 24 سال اس کی عمر ہوگی، اس کو جناب انہوں نے بہت بڑا عہدہ دیا ہوا ہے ایم پی، اور الیکشن جتوا کے جناب وہ چودھری بن کے جناب، اور سلوٹ کیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ آئی واز امیزڈ ایٹ دا سین، اور کیا کیا یہ میرٹ ہے، یہ کیا پاکستان جیسے کر کے، یہ کس کی بنیاد پہ ہوگا؟ یہ پیسے کی بنیاد پہ ہوگا نا سارا، یہ کس کی بنیاد پہ ہوگا؟ یہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ ہوگا۔
وہ کیا وہ زیادہ ایک لائق نکل آیا ہے بندہ کہ اس کو اس طرح کا عہدہ دے دیا گیا. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے عہدہ نہیں دیا گیا یا میرے کسی خاندان کے بندے کو عہدہ نہیں دیا گیا. یہ ایک دکھ کی بات ہوتی ہے. یہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے جیسے معاشرے کے اندر بہت زیادہ نظر آتی ہے. جس میں ایک اسٹریٹیفکیشن ایک کلیکٹیو سوشل اسٹرکچر اور اس طرح سے یہ اسٹریٹیفکیشن کو اس تقسیم کو بناتا ہے ایک اجتماعی سماجی ڈھانچہ بنا دیتا ہے, ڈھانچے کی شکل دیتا ہے. تو یہ سوشل ان نیچر ہے. یہ اکیلا بندہ نہیں سر انجام دے سکتا. یہ اس کی کریکٹرسٹک ہے, اس کے وصف ہے. اور یہ ملٹیپل فیکٹرز کے اوپر میں نے کہا تھا بیس کرتے جو کہ ہیڈنگ ہی بنائی, باقی مٹیریل تو تقریباً وہی جیسا ہے. آکوپیشن کی بنیاد پہ, انکم لیول کی بنیاد پہ. یہ دیکھیں سوشل بیسڈ آن ملٹیپل فیکٹرز. یہ ملٹیپل فیکٹرز کے اوپر بیس کرتے ہیں, جو ناٹ ڈیٹرمنڈ بائی ون فیکٹر. سے ایک فیکٹر ڈیٹرمنٹ نہیں کرتا بلکہ بائی اے کمبینیشن آف ویریس ایلیمنٹس, باقی کئی ایلیمنٹس, کئی عناصر, کئی فیکٹرز کے کمبینیشن سے یہ چیز وجود میں آتی ہے. سچ ایز ویلتھ کی بنیاد پہ میں نے آپ کو بتایا, انکم کی بنیاد پہ. جیسے نا آپ کے پاس ویلتھ ہے, آپ کسی بڑے عہدے پہ پہنچ گئے تو آپ کا انکم لیول بھی کیا ہوگا, بہتر ہوگا. جس کے بعد ویلتھ ہے اس کا آگے یعنی فیوچر میں جو پیسے کمانے ہیں وہ بہتر ہوگا. اب جس کے پاس ویلتھ ہے اس کا آکوپیشن وہ چھوٹے درجے کا کام تھوڑا نہ کرے گا, وہ گڈیریوں کی ریڈی تھوڑی لگائے گا, وہ چوک میں کھڑے ہو کے سموسے تھوڑے نکالے گا. تو یہ دیکھیں کتنا ایک لنکڈ ہے, ملٹیپل فیکٹرز آپس میں لنکڈ ہے. اس کا ایجوکیشن لیول بیکن ہاؤس میں جا کے پڑھے گا, کسی کیمبرج میں پڑھے گا, یا کسی اچھے ادارے میں پڑھے گا جا کے, کوئی یہاں پہ عام ہمارے جو گلی محلے کے جو اسکول اس کے اندر دھکے کھائے گا اس کا بچہ. اور ریس, نسل اور ایتھنیسٹی, اور پھر اس کی جو قومیت ہے, اس کی جو ریس ہے, جو نسل ہے, وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے. اور پھر جینڈر یعنی, اور پھر جو ہے وہ اس کو صنف کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا. تو یہ بلکہ لو طبقے کا, ہائر طبقے کی جو ایلیٹ کلاس کی جو لڑکیاں جو ویل ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں, جنہوں وہ بھی عہدوں پہ جا کے دیکھیں فائز ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں جناب, اور ان کو بھی ڈائریکٹر بنایا ہوا کئی اداروں کے اندر جو ہے وہ ان کو مقام دیا گیا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یہ کمبائن ہو کے کیا ہے کہ یہ سارا بناتے ہیں سارا سلسلہ. اس لیے کہا گیا کہ اس کا تعلق ملٹیپل فیکٹرز پہ ہوتا ہے, صرف ایک فیکٹر پہ نہیں ہے. سارا معاشرہ صرف ویلتھ پہ ڈیوائڈ نہیں ہوا بلکہ انکم لیول پہ بھی ڈیوائڈ ہوا ہے, اور کئی آکوپیشن کی بنیاد پہ ڈیوائڈ ہوا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی جناب آپ نیچے طبقے کا دیکھ لیں, مڈل کلاس میں دیکھ لیں, کوئی ٹیچر آ گیا بیچارہ, اور اس سے بھی نیچے آپ لے آئیں جناب تو وہ اسکول کا پی این آ گیا. تو یہ دیکھیں نا, صرف ایک ہی یعنی صرف دولت کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہے, آکوپیشن کی بنیاد پہ بھی ہے, ایجوکیشن کی بنیاد پہ بھی, رنگ و نسل کی بنیاد پہ بھی. کوئی پینٹ کا چودھری ہے تو جناب کوئی مراسی ہے, وہاں پہ سے ڈھول بجانے والے کو وہ نام لوور ورکنگ کلاس کمی کمی اس کو گنتے ہیں جناب. تو یہ ریس کی بنیاد پہ بھی ایسا ہوتا ہے, ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ ہوتا ہے, جینڈر کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے. ڈائنامک ان نیچر ہے, اور پھر یہ ڈائنامک ان نیچر ہے, اسٹیٹک نہیں ہے, رکتا نہیں ہے. یہ اس کے اندر ایوولوشن ہوتی رہتی ہے, چیزوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. زمانہ چونکہ مسلسل جو ہے وہ چینجنگس کا نام ہے, وقت بدلتا رہتا ہے, معاشرہ بدلتا رہتا ہے, لوگوں کے اندر ٹیکنالوجی آتی رہتی ہے. تو یہ ڈائنامک ہو گیا, یہ اسٹیٹک نہیں ہے, ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے. کون سا سوشل اسٹریٹیفکیشن, یعنی سماجی تقسیم رکی نہیں کہ ایک بار سو ہوگی سو ہوگی, نو, ایسا نہیں ہے. یہ ڈائنامک نیچر کی ہے. ڈائنامک ہوتا ہے متحرک, تحریک, حرکت دینا, یعنی یہ آگے حرکت کرتی رہتی ہے, موو کرتی رہتی ہے. آپ نے ایوالو لفظ آپ نے سنا ہوگا, ایوالو, تو اس کو ایوولوشنری کہتے ہیں. یہ ریوولوشنری نہیں, ایوولوشنری یعنی ایوالو ہونا, نیچر وائز ایوالو ہوتی ہے. اٹ از ناٹ اے اسٹیٹک, یعنی ایک جگہ رکی ہوئی چیز نہیں ہے. میں نے اسٹیٹک کا رومن اردو میں میننگ دے دیا ہے, اور دس از ون آف دا اسپیشلٹیز آف مائی نوٹس آلسو, کہ ویر ایور دیر از اے ڈیفیکلٹ ورڈ آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین بائی رائٹنگ اٹ ان رومن اردو فار دا فیسیلیٹیشن آف دا اسٹوڈنٹس, بیکاز اٹ کیپس چینجنگ, کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے ود دا پیسج آف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, ڈیو ٹو سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل ٹرانسفارمیشنس. جیسے سماجی تبدیلی آئی, جیسے معاشی یعنی آپ کے معاشیات میں فرق آیا نا, آپ کے معاش میں فرق آ گیا, آپ کے روپے پیسے میں فرق آ گیا, آپ کی معیشت بہتر ہو گئی, تو لوگوں کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی. اب وہ اسٹریٹیفکیشن اور طرح ہی ہو جائے گی. اب یورپ کے اندر بھی پہلے ایسے تھے پاکستان کے حالات, جیسے حالات تھے 300 سال پہلے, 200 سال پہلے. لیکن آپ اکنامکس کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرق آ گیا, اور ایک جیسے اپرچونیٹیز ملنا شروع ہوگی وہاں پہ. اینڈ پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن, جو سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں اس سے آپ کو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ملٹری کا رول آ گیا, ملٹری کا اقتدار آ گیا, ملٹری کی قوت آ گئی. ہمارے پاکستان کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں تو پاورفل ہے ایک چیز, تو کتنا افیکٹو ہے, کتنا اثر ڈالتا ہے, کتنا ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے ہمارے ملک کے اوپر. اور اگر جمہوریت آ جاتی ہے تو پھر اور طرح کے حالات ہو جاتے ہیں.
پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی تو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ جیسی جو پالیسیز لا کے جو لوگوں کو خوشحال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس طرح پنجاب میں ہے تو یہ ہر طرح یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اسٹوڈنٹ, یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. فیکٹرز لائک انڈسٹریلائزیشن, ایجوکیشن, سوشل موومنٹس اینڈ گورنمنٹ پالیسیز جو ہے برنگ شفٹس. اور یہ دیکھیں صنعت کاری, پھر ایجوکیشن اور پھر سوشل موومنٹس جو ہیں اور گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں برنگ شفٹ وہ چینجنگ لے کے آتے ہیں سوشل ہیرارکی یعنی سماجی درجہ بندی میں. فار ایگزامپل دی ایبولیشن آف سلیوری, اور سلیوری کا جو خاتمہ ہے وہ جب غلامی کا خاتمہ ہوا تو غلامی پہلے ایٹ دا پیک تھی, عروج پہ تھی. مصر کے اندر اب تک غلام جو ہے غلاموں کے طور پہ بیچا لیا جاتا تھا. ویمنز رائٹس, وومنس اور خواتین کی جو رائٹس کی موومنٹس آئیں, جب تحریکیں چلی خواتین کی موومنٹ, تحریک چلی خواتین کے رائٹس کے حوالے سے, تو فرق آ گیا اسٹریٹیفکیشن میں. اینڈ اکنامک گروتھ اور معاشی گروتھ آلٹرڈ دا کلاس اسٹرکچر نے کلاس اسٹرکچر کو بدل کر رکھ دیا. تو اسٹریٹیفکیشن ایگزسٹ ان آل سوسائٹیز بٹ اٹ فارمز انٹینسٹی ایوالو کنٹینیوسلی. لیکن اس کی جو شکل اور اس کی جو شدت ہے وہ ایوالو ہوتی رہتی ہے, مسلسل ایوالو ہوتی رہتی ہے, یہ ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے. اور انفلوئنشل ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ اثر ڈالتی ہے, اس کا اثر پڑتا ہے. سوشل سرٹیفکیشن ڈائریکٹلی انفلوئنسز افیکٹس ایکسیس, یہ رسائی پہ اثر ڈالتی ہے آف دا انڈیویجولز افراد کی اپرچونیٹیز اینڈ کوالٹی آف لائف. تو اسٹریٹیفکیشن جو ہے یہ اپرچونیٹیز کو کیا کرتی ہے, انڈیویجولس کی یعنی افراد کی جو اپرچونیٹیز تک جو رسائی ہے اس میں اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپرچونیٹیز اینڈ کوالٹی آف لائف یعنی اور وہ جو کوالٹی آف لائف تک آپ کی جو رسائی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جیسے دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ ویلدر فیملی ایگزامپل دیکھیں, ویلدر فیملی ایکسیس ٹو بیٹر ایجوکیشن. اب جو ویلدر فیملی ہوتی ہیں, جو زیادہ دولت مند فیملیز ہوتی ہیں, ان کی بیٹر ایکسیس ہے ایجوکیشن کے لیے فار ہائر اسٹڈیز اپنے بچوں کے لیے. اٹ انکریزز در فیوچر اپرچونیٹیز, اور ظاہری بات الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی جو فیوچر اپرچونیٹیز وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. سملرلی ہائر سوشل کلاسز, اور جو ہائر سوشل کلاسز ہوتے ہیں بیٹر ایکسیس ٹو میڈیکل کیئر, اور میڈیکل کیئر تک بھی ان کی رسائی بہت اچھی ہو جاتی ہے. دے لیڈ لانگر اینڈ ہیلدی لائف, اس لیے وہ لمبی, طویل اور ہیلدی لائف گزارتے ہیں. پیپل ان لوئر کلاسز کے لوگ جو فیس مور obstacles, اور جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ ویشیس سرکل سے باہر ہی نہیں آ پاتے بیچارے. منحوس چکر جو غربت کا, وہ کما لیا کھا لیا, کما لیا کھا لیا, کھا لیا کما لیا, اس کے چکر میں بیچارے رہ جاتے ہیں. سیونگ ان کی ہے نہیں, انویسٹمنٹ ان کی ہے نہیں, شعور ان کو آتا نہیں. اینڈ موونگ اپ دا سوشل لیڈر, اور سماجی سیڑھی چڑھنے کے لیے, اوپر چڑھنے کے لیے ان کی رکاوٹیں جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں. تو اس طرح انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمیں وراثت میں مل جاتی ہے بعض اوقات. اچھا اسٹوڈنٹس, میں نے 6 ہیڈنگس دی ہیں, 7 دی ہیں, تو آپ 6 تک بھی محدود رہ سکتے ہیں. میں نے بتایا جس کی رائٹنگ کیپیسٹی اچھی ہے, لرننگ اسکل اچھی ہے, وہ 7ویں ہیڈنگ ایڈ کر لیں. تو یہ بعض کا تو ہمیں نسلی طور پہ ملتی ہے, کئی لوگوں کو انہیریٹڈ ہوتی ہے. تو چودھری جو ہے وہ خانہ دے خان پرونے اور اس طرح کی باتیں ہم یہاں پہ سنتے رہتے ہیں, اس طرح کے ہیں. تو یہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے, پیسہ آپ کے پاس ہے تو سارا کچھ ہے, پھر ظاہری بات ہے. اور بعض کا اسٹیٹس وائز بھی ہوتی ہے, بٹ اچیو بھی کرتا ہے بعض کا. انسان لو ورکنگ کلاس سے اوپر چلا جاتا ہے, اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ اوپر کلاس کے لوگ اپنی شراب نوشی, زنا کاری, اس طرح کی حرکتیں کر کے بیٹھے نیچے آ جاتے ہیں. وہ لوور چینج لے آ جاتا ہے, سوشلی چینج لے آتے ہیں. وہ اپنی بری حرکتوں کا, اپنے جو ان کے جو حرکتیں ہیں یا ان کے اعمال ہیں ان کی بنیاد پر, تو ایفرٹ کی بنیاد پر اوپر بھی جایا جا سکتا ہے. تو یہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے, وراثت میں بھی ملتی ہے. اور بعض کا یہ کیا ہوتی ہے, اچیو بھی ہوتی ہے, ہم خود بھی اچیو کر سکتے ہیں اسٹیٹس وائز. اٹ از آلسو دا کریکٹرسٹک سوشل سرٹیفکیشن دیٹ اٹ از سم ٹائم انہیریٹڈ, کہ کبھی کبھی تو یہ وراثت میں ملتی ہے, اینڈ سم ٹائمز اچیوڈ, کبھی ہم اس خود بھی اچیو کرتے ہیں. سم پیپل آر بورن ان ٹو پرٹیکولر سوشل پوزیشن, اور خاص سوشل پوزیشن میں کئی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے رائلٹی ہے, برطانیہ کا شاہی خان دیکھ لیں, خاندان آپ دیکھ لیں, ان کی رائل فیملی کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو نسل در نسل جو ہے وہ دیکھو وہ چل رہا ہے, خاندان جنریشن ٹو جنریشن, اور وہاں پہ کنگس کوئنس اور وہی پیدا ہوتی ہیں. سارے کنگز اور کوئنس کہلاتے ہیں, پرنس کہلاتے ہیں, شہزادے کہلاتے ہیں, شہزادیاں کہلاتی ہیں. سچ ایز رائلٹی, جیسا کہ میں نے کوئی شاہی خاندان ہو گیا, کاسٹ ذات کی بنیاد پہ ہوگا, ریس کی بنیاد پہ ہوگا, نسل کی بنیاد پہ. دس اسٹیٹس از بیانڈ انڈیویجول, اس میں کسی ایک شخص کا کنٹرول کو عمل دخل نہیں ہوتا ہے. بس اس کے ہاں پیدا ہو گیا ہے لکیلی, تو بس وہ شاہی خاندان کا بندہ کہلائے گا, اور اس نے غربت کہاں دیکھ رہی ہے بیانڈ, اور یہ کسی شخص کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. سچ ایز اسٹیٹس انہیریٹڈ, ایسا جو اسٹیٹس جس میں آپ کا انڈیویجول کنٹرول نہ ہو, آپ کو کوئی اختیار نہ ہو, بس آپ اس کے اندر بائی چانس پیدا ہو گئے, تو بس آپ انہیریٹڈ ہو گئے. آپ کو وہ عہدہ, وہ آپ کو امتیازات اور استحقاق, آپ کو اپرچونیٹی شروع سے مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. بالی ووڈ کے جو سپر اسٹارز, ان کے اندر جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں, وہ دیکھیں ہاں, ان کی ایک تصویریں وائرل کرنے میں جناب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا جو جوکھن اٹھاتے ہیں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, فوٹوگرافر ہیں, وہ وائرل جب ہوتی ہے تصویر تو ایک دم سوشل میڈیا پہ رولا پھٹ جاتا ہے. اور جہاں غریب کے بچے جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں, وہ بس آپ کو کیا بتاؤں. جیسے رائل فیملی انگلینڈ ہے,
ان کنٹراسٹ اس کے مقابلے میں انڈیویجولس کین چینج دا سوشل اسٹینڈنگ، اور بعض کا یہ میں نے آپ کو بتایا انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے اور بعض کا یہ اچیوڈ بھی ہوتی ہے. تو کئی ہم نے دیکھا افراد جو اپنے سوشل اسٹینڈنگ کو، اپنے سماجی مقام کو، اپنے اسٹینڈنگ کو، اپنے پوزیشن یا اسٹیٹس کو امپروو کر لیتے ہیں تھرو ایجوکیشن کے ذریعے، آکوپیشن بدل کر، پیشہ بدل کر، کام بہتر کر کے، دیہات سے گاؤں سے شہر میں شفٹ ہو کر، تعلیم حاصل کر کے، فائنینشیل سکسیس اور اپنی مالی کامیابی پا کر. آپ دیکھا تو وہاں پہ دیکھیں کمی لوگ یہاں پہ بعض کر یہاں پہ جناب بڑے بڑے عہدوں پہ وہاں پہنچ گئے جناب، بڑے بڑے پلازے خرید لیے ہیں اور اب وہ چودھری وہ بھی بن گئے جناب اب تو. فار انسٹنس منی پور یگسٹرز ہیو اچیوڈ ہائی اسٹیٹس ان لائف بائی امپروونگ دیئر کریئر. تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوژن دینے کے لیے اسٹوڈنٹس میری یہ لائن مشہور زمانہ میں نے آپ کو بتائی تھی، فکس کر رہے ہیں ہمیشہ ہر جملے میں، ہر کنکلوژن میں آپ اس کا آغاز ایسے کر سکتے ہیں. On the basis of our discussion we can conclude by saying that social stratification means division people. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرنا into different groups، مختلف گروہوں میں، based on wealth. کس کی بنیاد پہ؟ دولت کی بنیاد پہ، پاور کی بنیاد پہ، ایجوکیشن کی بنیاد پہ، اسٹیٹس کی بنیاد پہ. It has existed since ancient times، جو قدیم زمانے سے ہی ہے، and is found in every society، ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے. All the characteristics of the social stratification، اور یہ جتنی بھی ہم نے ساتھ کے ساتھ اوپر سوشل اسٹریٹیفکیشن کی جو ہم نے جو فیکٹرز پڑھے ہیں، جو کریکٹرسٹکس پڑھی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں. یاد رکھیں لوگوں کی اپرچونیٹیز اور لائف زندگی میں اپرچونیٹیز، یعنی کتنی اپرچونیٹیز ملنی ہیں، کس حد تک ملنی ہیں، کس نوعیت کے آپ کو موقع ملنے ہیں، اس کا تعلق آپ کے کس پہ ہے؟ ان فیکٹرز پہ، ان کریکٹرسٹکس پہ ہے. لو اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے کوشش اور ایفرٹ کر کے بنایا جاتا ہے. نوٹس اسٹوڈنٹس اگر آپ بلنگ ہیں پرچیز کرنے میں تو بالکل ریزنبل پرائس کے اوپر یہ آپ کو دستیاب ہوں گے. الحمدللہ اس کی بکس بھی ویری سون آفٹر دا پیریڈ آف 1 month آپ کو اس کی ملے گی. اور نیکسٹ ویڈیوز انشاءاللہ میں جب اپلوڈ کروں گا، 7 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کرنی ہیں اس کی، 7 میں نے کر دی ہیں، بلکہ شاید 2 ویڈیوز میں سوشالوجی کے اوپر کروں گا. 14 سے 16 میکسیمم 16 اور 14 جو ہے وہ میرے لیکچرز ہوتے ہیں ہر پیپر کے LLB 5 ایئرس تک. تو اس میں سے صرف 14 کوسچن جو ہیں یہی سیم ایز اٹ از جیسے یہ مٹیریل میں نے اپلوڈ کیا ہے، یہی میرے نوٹس ہیں، یہی میرا مٹیریل یوٹیوب پہ ہے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بھی ہے. اور ظاہری بات ہم نے اس کی کمرشل ویلیو بھی رکھی ہوئی ہے. تو آپ گیون نمبر پہ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، فون پہ بات کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.